अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम। तमाम किस्म की तारीफ़ात तमहीदात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास हैं। इस खालिक़े कायनात मालिके कायनात अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन ने हमें इंसान पैदा फरमाया। दरूद व सलाम हो नबियों के इमाम पाकबाज़ों के सरदार नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर तमाम आलम इस्लाम के लिए इस बात की बहुत बड़ी
خوشخبری بھی ہے اور بشارت بھی۔ بالآخر جس مہینے کا ہمیں بڑی شدت سے انتظار بھی تھا اور جس کو پانے کی ایک تڑپ، لگن اور رغبت تھی، اللہ رب العالمین نے وہ مبارک مہینہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک دفعہ پھر سے نصیب فرمایا، اور پھر ماہ رمضان کا پہلا خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی اللہ رب العالمین نے شریک ہونے کا موقع دیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی ہمارے اوپر عنایت ہے۔ اللہ نے جو مہینے اس دنیا میں بنائے، ان میں وہ مہینہ جسے ماہ رمضان کہا جاتا ہے، یہ تمام کے تمام مہینوں میں ایک اعلیٰ عرفہ مقام رکھتا ہے، اور یہ مہینہ کن عظمتوں کا مالک ہے وہ اس کے نام سے ہی واضح ہے۔ رمضان عربی زبان کا لفظ ہے جو بنیادی طور پر 3 حروف سے مل کر کے بنا ہے، را، میم اور ضاد، جسے رمز کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں رمز اس شدت کو کہا جاتا ہے کہ جب سورج پوری آب و تاب پہ ہو اور سورج کی جو حدت اور شدت ریت کے ذرات کے اوپر جب پڑ رہی ہوتی ہے تو اس کیفیت کو عربی زبان میں رمز کہا جاتا ہے۔ سادہ انداز میں یوں سمجھ لیجئے کہ رمز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جلا کر کے راکھ بنا دینا، خاک بنا دینا، اور لغت کی کتابوں میں لکھا ہے سمی رمضان لأنہ یحرق الذنوب۔ رمضان کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا کر کے خاک کر دیتا ہے۔ تو ماہ رمضان کی جو عظمت ہے اور جو فضیلت ہے وہ رمضان کے اس نام سے ہی ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی خاص مہینہ ہے جسے اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس ماہ مبارک میں میرے وہ بندے جو مجھے 11 مہینوں میں ناراض کرتے رہے، میرے وہ بندے جو دن رات اللہ کی معصیتوں کا ارتکاب کرتے رہے، میں ان کی زندگی میں اس ایک مہینے کو بھیج کر کے ان کی زندگی کے وہ 11 مہینے جن مہینوں میں انہوں نے گناہ کیے ہیں، اللہ ان تمام گناہوں کو ختم کرنے کے لیے یہ ماہ رمضان ہمیں اپنی زندگی میں عطا کرتے ہیں۔ میں اگر ماہ رمضان کی عظمت اور فضیلت کا تذکرہ کروں، ویسے تو اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور عظمتیں ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ ماہ رمضان کی عظمتوں میں اور فضیلتوں میں سب سے بڑی اور بنیادی بات کیا ہے، تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی خاص جو عنایت ہے، جو قرآن مجید کی صورت میں ہے، اللہ نے 12 کے 12 مہینوں کو دیکھا ہوگا، جس میں محرم کا مہینہ ہے، صفر کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے،
اللہ نے ان 12 مہینوں میں سے اگر کسی ایک مہینے کا انتخاب کیا جس میں اللہ نے اس قرآن مجید کو اس دنیا میں نازل کرنا تھا، تو وہ مبارک جو مہینہ ہے وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ رمضان کی بہت بڑی عظمت ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو جو آسمانی ہے، جو الہامی ہے اور جو آخری کتاب ہے، اور جس کتاب میں اللہ نے انجیل کو، زبور کو، تورات کو جمع کر دیا تھا، اور وہ قرآن مجید جس کے اندر تمام کے تمام علوم و فنون موجود ہیں، اور جو اس دنیا میں اللہ نے معجزے کی حیثیت میں اس دنیا میں جس قرآن مجید کو نازل کیا تھا، اللہ نے اگر اس ماہ اس قرآن مجید کو اتارنے کے لیے اگر کسی مہینے کا انتخاب کیا ہے تو وہ ماہ رمضان ہے۔ یہ ماہ رمضان صرف قرآن مجید ہی اس ماہ رمضان میں نازل نہیں ہوا، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا اور سلسلۃ احادیث صحیحہ میں اس روایت کو جگہ دی کہ اللہ نے تمام کے تمام آسمانی الہامی کتابوں کو ماہ رمضان میں نازل کیا ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے نازل کیے گئے وہ رمضان کی پہلی رات تھی۔ اللہ نے تورات کو بھی رمضان میں نازل کیا، انجیل کو بھی رمضان میں نازل کیا، اللہ نے زبور کو بھی ماہ رمضان میں نازل کر کے، اور سب سے آخر میں قرآن مجید کو ماہ رمضان میں نازل کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ جب اللہ زبور کو نازل کر رہے تھے اس وقت بھی 12 مہینے تھے، اس وقت بھی اللہ نے رمضان کو فضیلت عطا کی تھی۔ اللہ جب انجیل کو نازل کر رہے تھے پھر بھی رمضان کا انتخاب کیا۔ اللہ جب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفوں کو نازل کر رہے تھے، حدیث میں آتا ہے وہ رمضان کی پہلی رات تھی، اللہ رب العالمین نے صحیفوں کو جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نازل کیے گئے تھے اسی ماہ رمضان کا اللہ رب العالمین نے انتخاب فرمایا تھا۔ اور اس بات کو کہنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اللہ نے جب بھی آسمان سے وحی کو بھیجا ہے اور جس بھی کتاب کو اللہ نے آسمان سے زمین پر نازل کیا ہے، اللہ کو تمام کے تمام مہینوں میں جو پسندیدہ مہینہ ہے وہ یہ ماہ رمضان ہے جسے اللہ رب العالمین نے ہماری زندگیوں میں بھیجا ہے۔ یہ ماہ رمضان اس اعتبار سے بھی بڑی فضیلتوں کا حامل ہے، اور آپ نے کئی دفعہ اس روایت کو سن رکھا ہے۔ تذکیر کے لیے اس روایت کو دوبارہ ذکر کر رہا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو سرکش شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے اللہ تمام کے تمام جو شیاطین ہیں ان کو ماہ رمضان میں نہیں جکڑتا، بلکہ جو بڑے بڑے شیاطین ہوتے ہیں اللہ ان کو جکڑتا ہے۔ وہ روایت جو صحیح بخاری میں موجود ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رمضان کا مہینہ تھا، بیت المال میں جو کچھ سامان پڑا ہوا تھا اس کی حفاظت پر مامور تھے، اور شیطان جب ان کے پاس آیا تھا اور اس ساز و سامان کو چوری کرنا شروع کر دیا تھا، وہ ایک لمبی بات ہے، بعد میں آیت الکرسی کا تذکرہ کیا تھا، تو یہ ماہ رمضان تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ تو رمضان میں اللہ تمام کے تمام شیاطین کو بند نہیں فرماتے، بلکہ وہ مردۃ الجن جو بڑے بڑے شیاطین ہوتے ہیں، جن کا شر بڑا ہوتا ہے، جن کا فتنہ بڑا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ان تمام کے تمام شیاطین کو بند کر دیتے ہیں اور اللہ جنت کے دروازوں کو کھولتے ہیں۔
آپ تصور کیجئے 12 مہینوں میں اللہ صرف 1 مہینے کا انتخاب فرماتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو کھول کر کے یہ ایک لوٹ سیل کو لگا دیا جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں سال کے آخر پر دکاندار اپنے ساز و سامان کو سیل کرنے کے لیے اور آفر لگا کر کے لوگوں کو اس بات کی طرف آمادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ساز و سامان کو سستے دامن بیچنے کے لیے تیار ہیں. پھر لوگ بڑی رغبت رکھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین بھی جنت کی سیل لگاتے ہیں. یہ ماہ رمضان میں اپنی جنت کے دروازوں کو کھول کر کے اللہ ماحول بناتے ہیں جہنم کے دروازوں کو بند کر کے، تاکہ کوئی آدمی بھی جہنم کی طرف نہیں بلکہ جنت میں جانے کا اس میں ذوق اور اس میں رغبت اور اس میں شوق ہو. اللہ رب العالمین یہ ماحول بناتے ہیں. اور پھر ہر رات ہوتی ہے، نادا مناد من السماء، آسمان سے کوئی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، نیکی کرنے والے آگے بڑھ جا، گناہ کرنے والے رک جا. اللہ نے یہ خاص مہینہ تمہیں عطا کیا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کر لیجئے، اپنے اندر چینجنگ لائیے. اپنی زندگی میں وہ گناہوں کی جو رغبت تھی اور محبت تھی، اپنے دل سے ان رغبتوں کو، ان خواہشات کو، ان محبتوں کو نکال کر کے، پھینک کر کے اپنے دلوں میں اللہ کی اطاعت کی محبت کو جگہ دیجئے، اللہ کے ڈر کو جگہ دیجئے، اللہ کے خوف کو اپنے دلوں میں بھر لیجئے، اور اپنے دل میں نیکی کی جو رغبت ہوتی ہے اس کو پیدا کر لیجئے. اور یہ ماہ رمضان جو اللہ ہمیں زندگی میں دیتا ہے، لوگوں نے تقسیم کر دی. پہلے عشرے کو ایک نام دے دیا، دوسرے عشرے کو کوئی نام دے دیا، اور تیسرے عشرے کو کوئی نام دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للہ عتقاء من النار وذلک فی کل لیلہ، اللہ رمضان کی ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. وذلک فی کل لیلہ، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے. اللہ لوگوں کو آزاد کر رہا ہوتا ہے. جن کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، فیصلے کر لیے جاتے ہیں، وہ اپنے گناہوں کی بدولت جنت کی بجائے جہنم کو اپنے نام لگوا چکا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین یہ ماہ رمضان جو ہمیں عطا کرتے ہیں، اس رمضان کی بدولت اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. ہم نے تو صرف یہ سمجھا ہے کہ یہ جو آخری عشرہ جو ہوتا ہے، یہ عتق من النار، یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، جبکہ اللہ رب العالمین تو آپ کو 30 دن جہنم سے آزادی دینا چاہتے ہیں. اللہ کی جو رحمت ہے اسے متعین اور مقید نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا یہ ماہ رمضان اللہ ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. سوال میں نے اپنے آپ سے کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے. یہ محاسبے کا وقت ہے، اپنے آپ سے سوال کرنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کا وقت ہے اور اپنی تربیت کرنے کا وقت ہے. سوال یہ ہے، جیسے ہی رات ہوتی ہے میری مصروفیت کیا ہوتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ راتوں میں میں اپنے اوقات کو ضائع کر رہا ہوتا ہوں، یا رات میں اللہ کی معصیت والے کام کر رہا ہوتا ہوں، یا رات میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوتا ہوں. وہ شیطان نے 11 مہینوں میں جو میرے دل اور دماغ میں زہر کو اگلا تھا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ شیطان تو چلا گیا لیکن میرا نفس شیطان بن چکا ہے اور میں اس کے جو طور طریقے تھے ان کے اوپر ابھی بھی چلے ہوئے ہوں. اگر میں ساری رمضان کی راتوں میں اپنے وقت کو ضائع کر دیتا ہوں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہوں، تو جب اللہ ماہ رمضان کی راتوں میں جب لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہوتے ہیں، اگر میں برے کام کر رہا ہوا تو آپ بتائیے کہ اللہ مجھے جہنم سے آزاد کریں گے؟ اپنی راتوں کو مصروف کیجئے، اپنی راتوں کو قیمتی اوقات جو ہیں
بڑے قیمتی اوقات ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی عبادتوں میں مشغول کیجئے۔ ہر رات کو اللہ ماہ رمضان کی ہر رات کو لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ پھر یہ 3 کام جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین معاف کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ماہ رمضان کی رات کا قیام کرتا ہے اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے 2 شرطیں اس کے اندر موجود ہیں، ایمان بھی ہے احتساب بھی ہے۔ ایمان کا مطلب تو واضح ہے، احتساب کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین سے ثواب چاہتا ہے، لوگوں سے ثواب نہیں چاہتا، لوگوں سے واہ بھی اسے مطلوب اور مقصود نہیں ہے، ریاکاری بھی مطلوب اور مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے لیے وہ روزہ رکھتا ہے، اور اس کے دل میں یہ خواہش بھی موجود ہے روزہ رکھوں گا اللہ مجھے اجر عطا کریں گے، روزہ رکھوں گا اللہ میرے نامہ اعمال میں ثواب اور اجر کو لکھ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان، ایک نماز کے بعد جو دوسری نماز ہوتی ہے، آدمی اگر ایک نماز پڑھتا ہے پھر دوسری نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس دورانیے میں اگر کوئی صغیرہ گناہ ہو چکا ہے اللہ رب العالمین وہ معاف کر دیتے ہیں۔ والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ پڑھا پھر اگلا جمعہ بھی پڑھا، درمیان میں جو گناہ ہو گئے اللہ وہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ ورمضان الی رمضان، ایک رمضان سے اگلے رمضان تک جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ وہ ماہ رمضان کی برکتوں کی وجہ سے وہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اگر میں صحیح معنوں میں رمضان کو اختیار کرتا ہوں، رمضان کو پاتا ہوں، اس کو حاصل کرتا ہوں، پھر اگلے ماہ رمضان میں بھی میں وہ تمام کام کرتا ہوں جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہوتے ہیں، تو اس دورانیے میں 1 سال کے جو گناہ ہوتے ہیں نا اللہ رب العالمین ماہ رمضان کی بدولت ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک شرط لگائی ہے، جب تک یہ بندہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، صغیرہ گناہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے، کبیرہ گناہ اگر میری زندگی میں تھے یا میری زندگی میں موجود ہیں اللہ رب العالمین پھر معاف نہیں کرتے، اللہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان 1 سال کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آتا ہے، پھر اگلا رمضان آتا ہے، پھر درمیان میں کوئی بھول ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی ہم نے اللہ کی نافرمانی کر دی، اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ماہ رمضان ہوتا ہے اللہ اس میں بہانے چاہتا ہے، کوئی طریقے اختیار کرتا ہے تاکہ میرا جو بندہ ہے جو میری معصیتیں اور میری نافرمانیاں کرتا ہے، شیطان کے بہت قریب ہو چکا ہے، اللہ ایسی سیل لگا کر کے، اللہ رب العالمین ایسی آفر پیش کر کے اس بندے کو اپنی جنت کے قریب فرماتے ہیں۔ اور ماہ رمضان کی برکتوں میں سے ایک بہت بڑی برکت ہے اور اس کی عظمتوں میں سے ایک بہت بڑی عظمت ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کی ہر رات میں اور ہر دن میں اللہ رب العالمین ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کی اللہ ایک دعا کو قبول کرتے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی اگر ماہ رمضان میں اللہ سے دعا کرنا شروع کر دے، یہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے اور یہ رحمتوں اور برکتوں کا جو مہینہ ہوتا ہے، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ میں نے سلف صالحین کی زندگی کو پڑھا، وہ رمضان کے لیے اپنی دعاؤں کو محفوظ کر لیا کرتے تھے، اور کسی دعا کو اللہ سے خاص طور پہ قبول کروانا ہوتا وہ رمضان کا انتظار کرتے، رمضان آئے گا اللہ اس میں دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور رمضان میں کئی سارے اوقات ہیں، کئی سارے لمحات ہیں
جن میں ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین اس وقت بندے کی ہوئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ عام حالات میں بھی اللہ دعا قبول کرتا ہے، لیکن اس رمضان میں بندہ جب اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، بندہ جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو ایک طرف کر کے اپنی زندگی کو اللہ کے تابع کر دیتا ہے، اللہ کو یہ بندہ اتنا اچھا لگتا ہے، پھر یہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنی جھولی کو اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے اور اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو نکالتا ہے اور ندامتوں کا اظہار کرتا ہے، دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں، اور جو اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو عطا کرتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان کی عظمت بھی ہے، فضیلت بھی ہے، اور یہ ماہ رمضان کی برکتیں بھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اس رمضان کو اپنے لیے بڑا قیمتی بنانا ہے، بہت قیمتی بنانا ہے۔ میں نے بعض سلف کے بارے میں پڑھا ہے، یہ ماہ رمضان جسے میں بڑا اپنے لیے لائٹ لیتا ہوں، اور چونکہ میں نے رمضان میں نہ اپنی کوئی تربیت کرنا ہوتی ہے، نہ یہ رمضان میری زندگی میں کوئی تبدیلی لاتا ہے، اور نہ ہی میرا کوئی ہدف ہوتا ہے کہ میں نے اس رمضان میں اس نیکی کو ہر صورت حاصل کرنا ہے، اور میں نے اس رمضان میں اپنی اس برائی کو ہر صورت اپنی زندگی سے نکالنا ہے، لہذا میرے لیے تو اس رمضان کی کوئی بھی قدر و منزلت نہیں ہے۔ جبکہ میں نے سلف کے بارے میں پڑھا، کسی نے کہا اگر اللہ مردوں کو زندہ کر دے، یہ جو قبروں کے اندر پڑے ہیں، اور اللہ ان سے مطالبہ کرے کہ بتاؤ میں نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا ہے اور قبروں سے میں نے تمہیں نکالا ہے، خواہش کرو کس چیز کی خواہش کرتے ہو، تو یہ مردے اللہ رب العالمین سے یہ خواہش کریں اللہ رمضان دے اور رمضان میں ایک گھڑی ہمیں عطا کر دے، کیونکہ ان کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ رمضان کس قدر و منزلت والا مہینہ تھا، جسے ہم صرف اور صرف اپنی مشغولیات میں، اپنی مصروفیات میں اور اپنی لغویات میں جس ماہ رمضان کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، بیکار کر دیتے ہیں۔ جیسی زندگی تھی رمضان میں بھی ویسی زندگی ہوتی ہے، اور جب رمضان گزر جاتا ہے میری سابقہ زندگی میں اور موجودہ زندگی میں رمضان کوئی تبدیلی لے کر کے نہیں آتا، کہ میرا رمضان میں کوئی ہدف ہی نہیں تھا، لہذا بہت قدر و منزلت پہچاننے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو ماہ رمضان میں بہت حد تک مصروف کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ نے رمضان سے فائدہ حاصل نہ کیا اور رمضان کی قیمتی گھڑیوں سے آپ نے اپنے آپ کے لیے کچھ تربیت کا سامان حاصل نہ کیا، یہ رمضان گزر جائے گا، یہ ہمارا انتظار نہیں کرے گا کہ فلاں حاجی صاحب نے ابھی توبہ نہیں کی، فلاں جو بزرگ ہیں ابھی انہوں نے قرآن مجید کا ایک دور نہیں کیا۔ یہ رمضان کسی کا انتظار نہیں کرتا، ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ نے اگر دیا ہے تو اس کی قدر و منزلت کو پہچانیے، کیونکہ اس جیسا مہینہ پھر اللہ نے زندگی دی تو ایک دفعہ پھر آئے گا، وگرنہ یہ ماہ رمضان جب گزر جائے گا پھر ہم اس جیسے دنوں کا انتظار کریں گے، لیکن یہ دن اللہ رب العالمین ہمیں نصیب نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان کے کچھ مسائل کے حوالے سے
بعض احباب سوال کرتے ہیں اور بہت سے احباب غفلت میں ہی اس ماہ رمضان کو گزار دیتے ہیں، تو 2-4 باتیں میں اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ رمضان جیسے شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے رمضان کے چاند کو دیکھنے کی ایک دعا ہوتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر کسی نے اس دعا کو پڑھا ہوگا۔ جیسے ہی رمضان کے چاند کو دیکھا ہوگا، میں امید کرتا ہوں کہ ہم میں سے انشاءاللہ العزیز آپ تمام احباب نے وہ جو ایک دعا ہے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، اس دعا کو یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا۔ جب روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے سے پہلے ایک نیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی لا صیام لہ، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ تو روزے کی نیت ہے، بغیر نیت کے کوئی کام بھی بعض کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوتا۔ البتہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو بغیر نیت کے بھی قبول ہو جاتے ہیں، لیکن رمضان میں جو روزے رکھتے ہیں اس کی ایک نیت ہے، اور نیت کے بغیر کوئی روزہ نہیں ہے۔ اب نیت میں جو افراط و تفریط ہے یہ ہمارے ہاں بہت حد تک پایا جاتا ہے۔ بعض سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی نیت ہی نہیں ہے، اور جن لوگوں نے نیت کو مانا انہوں نے نیت کے الفاظ نکالے، جبکہ لغت میں جا کر کے دیکھیے، اور آپ میں سے کوئی آدمی بھی لغت کی کسی کتاب کو دیکھے، نیت کا مطلب ہوتا ہے النیت بارادۃ القلب، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جو بات دل میں موجود ہوتی ہے وہ نیت ہوتی ہے، اور جو بات انسان کی زبان کے اوپر آ جاتی ہے وہ الفاظ اور کلمات ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو ہم نے الفاظ بنا لیے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی، نہ صحیح سند کے ساتھ اور نہ ضعیف سند کے ساتھ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے یا صحابہ کرام سے کوئی ایسے الفاظ ملتے ہوں کہ وہ ان الفاظ سے روزے کی نیت کیا کرتے تھے۔ تو روزے کی جو نیت ہوتی ہے وہ یہی نیت ہوتی ہے کہ ہم رات کو جب سوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے صبح روزہ رکھنا ہے، اور پھر ہمیں اٹھایا جاتا ہے یا ہم اٹھتے ہیں تو پھر وضو کرتے ہیں، اللہ توفیق دے کچھ رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور پھر وہ کھانے کا ایک ٹیبل سجایا جاتا ہے، میں اس کی طرف آ کر کے بیٹھتا ہوں، پھر میں وہ سحری کرتا ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ہم روزے کے لیے اٹھتے ہیں، وہ کھانا نہیں ہوتا، وہ ناشتہ نہیں ہوتا۔ لہذا الفاظ سے جو نیت ہے یہ بالکل ثابت نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے کچھ لوگوں نے ان چیزوں کو شامل کر لیا۔ سحری جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ بعض لوگ سحری کے بغیر ہی روزہ رکھ لیتے ہیں، اگرچہ اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی آدمی بغیر سحری کے ہی روزہ رکھ لے، اگرچہ بعض نے کہا کہ سحری فرض ہے روزے کے لیے، لیکن اگر کوئی آدمی اسے طلب نہیں ہے اور وہ بغیر سحری کے ہی اپنی نیت کرتا ہے، اور نیت میں یہ کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، اور وہ روزے کو مکمل کر لیتا ہے، روزہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ سحری کی جو ایک برکت ہے وہ اس آدمی کو نصیب نہیں ہوتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے۔ تو سحری کا جو وقت اختتام ہوتا ہے اس صورت میں ہمارے اسپیکروں میں اعلان کیا جاتا ہے کہ سحری کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لہذا کھانا اور پینا بند کر دیجئے۔ اس بات کو بند کر دینا چاہیے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ سحری کر رہا ہوتا ہے اور وہ اذان سن لیتا ہے تو جو اس کے ہاتھ میں ایک برتن موجود ہے لا یضعہ حتی یقضی حاجتہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا برتن نیچے نہ رکھ دے اذان سن کے، بلکہ اپنی حاجت کو پورا کر لے۔ اگر کسی آدمی کے ہاتھ میں کوئی کھانے کا نوالا موجود ہے یا وہ چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں موجود ہے تو وہ اسے پورا کر سکتا ہے۔ جیسے ہی اذان شروع ہو تو فوری کو بندہ سمجھے کہ اب بالکل ٹائم ختم ہو چکا ہے اور
میں ایک نوالا بھی نہیں کھا سکتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف عمل ہے۔ یہ ثابت ہے کہ کوئی آدمی، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس چیز کی عادت بنا لیں، اور بعض لوگ بڑی دیر تک کھانا کھاتے رہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اگر کوئی آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اسے نہ رکھے یہاں تک کہ اپنی حاجت کو پورا کر لے۔ بعض لوگوں نے افطاری کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کیے، اور میرے سے کسی نے سوال، 2-4 لوگوں نے 1-2 دنوں میں سوال کر لیے، آپ کے ذہن میں بھی سوال ہوگا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو افطاری ہے نا یہ اس وقت ہے جب رات ہو جاتی ہے۔ تو بعض لوگوں نے شوشے چھوڑنے شروع کر دیے کہ وقت افطار جو ہے اس کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ گزریں گے اور پھر جب آسمان پہ سیاہی چھا جائے گی تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس وقت آپ روزے کو افطار کریں گے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان سے یہی بات ثابت ہوتی ہے، جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، یعنی سورج کی جو روشنی ہے وہ غروب آفتاب کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے علاوہ کچھ روشنیاں ہوتی ہیں، چونکہ اس کی سورج کی روشنی ختم ہو چکی ہے لہذا ہمارے لیے تو اس کا اندھیرا ہو چکا ہے، لہذا افطاری کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کو جلدی کرنے کا حکم دیا ہے اور کہا کہ لوگ اور میری امت اس وقت تک ہدایت پر رہے گی جب تک وہ افطاری کو جلدی کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ ممکن ہے اس چیز کا ادراک ہو کہ کچھ لوگ پیدا ہوں گے، وہ شکوک و شبہات پیدا کریں گے، وہ بلا وجہ افطاری کو تاخیر کے ساتھ کریں گے، اور لاجک یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر ہم نے 12 گھنٹے انتظار کر لیا ہے تو 15-20 منٹ انتظار کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، افطاری کو تاخیر کے ساتھ کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ روزہ افطار فرماتے تھے، اور سحری میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا استعمال کرتے تھے، یہ باعث برکت ہے، اور افطاری جو کروانا ہے یہ ایک بڑا عظیم عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی آدمی کو افطاری کرواتا ہے اللہ رب العالمین اس کا جو روزہ ہے نا اس کو تو اجر اور ثواب ملے گا، لیکن جس نے اس کی افطاری کا بندوبست کیا ہے اللہ رب العالمین اس کو بھی وہ اجر عطا کرتے ہیں۔ تو میں اعلان کرنا چاہتا ہوں آپ تمام بھائیوں سے، اور میری یہاں جتنی بھی مائیں اور بہنیں ہیں، میں فرداً آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ جس مسجد میں اور جس مرکز میں موجود ہیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے اب پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ تمام احباب کے لیے وہ تمام سہولتیں مہیا کریں جو کسی بھی ایک جامع مسجد کے اندر ہونی چاہیے۔ تو یہاں آپ بھائیوں کے لیے اکثر، میں یہ نہیں کہتا کہ روزانہ انتظام ہوتا ہے، اکثر انتظام ہوتا ہے افطاری کا، تو آپ تمام بھائیوں نے ان افطاریوں میں ہمارے ساتھ شریک ہونا ہے۔ جو ایک دن کی نارمل جو افطاری ہے وہ تقریباً 20 سے 25 ہزار روپیہ اس کا خرچ ہے، تو یہ ظاہر ہے سارا مہینہ تقریباً ایسے چلتا رہتا ہے، تو آپ تمام بھائیوں نے دل کھول کے مسجد کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اگرچہ جو تعاون کی درخواست تھی وہ مجھے تقریباً 1 مہینہ پہلے سے تھی، لیکن میں رمضان کے انتظار کر رہا تھا، کیونکہ ماہ رمضان میں بہت سے لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، اور یہ آپ کی مسجد ہے، آپ کا مرکز ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس مسجد میں آپ کی تعلیم کے لیے اور تربیت کے لیے ہم نے بہت سے ایسے حلقات کا انتظام کیا، جیسے ابھی نماز جمعہ ہوگا اور اس کے نماز ہوگی، اور اس کے بعد ہمارا جو ایک دورہ قرآن ہے وہ اللہ کی توفیق سے جاری اور ساری ہے۔ آج ہم نے 7واں پارہ انشاءاللہ العزیز اس کا پڑھنا ہے، خواتین بھی شریک ہوتی ہیں، آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہماری اس مسجد میں اس دفعہ ہم بڑے اہتمام کے ساتھ آپ احباب کے لیے اعتکاف کا انتظام کر رہے ہیں، وہ فلیکس اس کے سامنے ہمارے سامنے لگی ہے، ہم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اور مزید بھی ہم یہ اشتہار جو ہے وہ لگائیں گے انشاءاللہ العزیز۔
ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اعتکاف میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ ہم اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ صرف اعتکاف نہیں ہوگا، وہ ایک تعلیمی اور تربیتی گاہ انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے ہوگی، اور اس اعتکاف میں ہم انشاءاللہ العزیز بہت کچھ پڑھیں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے۔ میں ایڈوانس آپ بھائیوں سے یہ بات ذکر کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں یا اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں یا ان کا ارادہ نہیں ہے، تو میں آپ تمام بھائیوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے اعتکاف ہمارے ساتھ اس مسجد میں بیٹھنا ہے۔ ہم اللہ کی توفیق سے ان اعتکاف کے دنوں میں عقیدے کی بہت سی باتوں کو پڑھیں گے، سیرت کے حوالے سے ہمارے اس میں لیکچرز ہوں گے، ہماری جو عبادات ہیں بطور خاص نماز جو ہے ہمارا اس حوالے سے پورا ایک سیشن ہوگا، اور جو لوگ قرآن مجید کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتے انشاءاللہ العزیز اس کا بھی ہم اہتمام کریں گے کہ آپ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں۔ جس قدر ہمارے پاس وقت ہوگا ہم اس کو بڑا قیمتی بنائیں گے، اور اس میں بہت بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جو جتنے اخراجات ہوں گے سحری اور افطاری کے وہ اس مسجد کے ذمے ہوں گے۔ میں اس بات سے بڑی اچھی طرح واقف ہوں، اور آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جن مساجد میں اعتکاف کا انتظام کیا جاتا ہے اور پھر سحری اور افطاری کا انتظام بھی ہوتا ہے تو وہ وہاں بھاری فیسیں لی جاتی ہیں۔ میں اگرچہ اس کو صحیح بھی سمجھتا ہوں، جائز بھی سمجھتا ہوں، حق بھی ہے کہ اس کے جو پیسے ہیں وہ ادا کیے جائیں، لیکن ہم اللہ کی توفیق سے یہاں جتنی بھی آپ کو سروسز مہیا کریں گے وہ فری ہوں گی، اس میں کسی سے کسی قسم کا 1 روپے کا بھی مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ سارے جو کام ہیں یہ اخراجات کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ تو میں آپ تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ نے مسجد کے ساتھ دل کھول کے تعاون کرنا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہماری جو مسجد میں ایک فلٹر لگا ہوا ہے، یہ میں اکثر کہتا ہوں یہ صرف ہمارے نمازی احباب کے لیے نہیں ہے بلکہ دور دراز سے لوگ اللہ کی توفیق سے آتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے کئی سارے کام تھے، اور ظاہر ہے ایک چیز چلتی ہے پھر اس میں کئی سارے کام نکلتے ہیں، تو اس میں ہمیں اخراجات کی ضرورت تھی، تو وہ اللہ کی توفیق سے کام تو ہو چکا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی ادائیگی جو ہے وہ کچھ مسجد کے ذمے ہوگی۔ تو آپ نے اس مد میں بھی تعاون کرنا ہے، افطاریوں کے سلسلوں میں بھی آپ بھائیوں نے دل کھول کے تعاون کرنا ہے، اور یہ جو ہمارا اعتکاف کا ایک بڑا پروگرام ہے تو اس میں بھی آپ تمام بھائیوں نے خاص طور پہ شرکت کرنی ہے۔ میرا یہ اعلان آپ تمام افراد کے لیے ہے، یعنی میں فرداً اپنے ہر بھائی سے مخاطب ہوں اور اپنی ہر ماں بہن سے مخاطب ہوں کہ آپ نے اس رمضان میں اس جمعے کچھ دے سکتے ہیں آپ دیں، ابھی پاس نہیں ہے تو آپ بعد میں آ سکتے ہیں، اگلے جمعے آ سکتے ہیں، آپ نے ضرور مسجد کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری تمام کی تمام جو عبادتیں ہیں اللہ رب العالمین انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دعا فرمائے اللہم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تنطق عن القوم المجرمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول